السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. مفتی فیضان رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے کون صاحب؟ حضرت صاحب ایم پی سے بول رہے ہیں، حضرت حسین قادری. فرمائیں. حضرت جیسے آدمی نے نماز ایسے شخص کے پیچھے پڑھ لی جو صلح کلی تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا صلح کلی پن تھا، تو وہ نمازیں دہرانا تو نہیں پڑیں گی؟ یہ دارالفتہ میں سوال کریں حضرت. حضرت صاحب بڑا چکر ہو گیا ہے کہ وہ نمازیں جیسے گئے تھے تو بعد میں معلوم ہوا صلح کلی تھے وہ. اب صلح کلی کے اب ان کے اس کا صلح کلی کس اعتبار سے تھے؟ عقائد وہابیہ کے یعنی بارے میں ان کا کیا؟ دیوبندی بریلوی دونوں کو مسلمان مانتے ہیں. عقائد وہابیہ جو ہیں، علماء وہابیہ دیابنا کے عقائد جو ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ پہلے یہ بتائیں. وہ تو وہ ان باتوں میں آتے ہی نہیں تھے، فتح و شامل حسن کو بھی نہیں مانتے تھے. یعنی سب آتے تھے ان کے دیوبندی بریلوی سب کو مسلمان مانتے تھے. اب یہ دارالفتہ میں سوال کریں حضرت. مفتی بدر عالم صاحب بھی وہاں گئے تھے. اچھا تو گئے ہوں. سید سرامہ ہے نا الہ آباد میں، آپ جانتے ہو پیر ابو میاں صاحب، اچھا نہیں ڈالا. وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی گئے تھے، اور یہ مفتی نظام الدین صاحب بھی گئے وہاں. تو مفتی نظام الدین، مفتی بدر عالم صاحب اور یہ سب جو ہیں، یہ تو خود بڑے بڑے علماء ہیں. اب ان کے بارے میں حضرت میں کیا بتاؤں؟ انہی سے ہی سوال کریں حضرت. بعد میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ صلح کلی سے ابو میاں صاحب وہاں کیوں گئے، تو یہ انہوں نے جانا بند کر دیا. یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسے ہیں. پھر انہوں نے ان کی مخالفت کی بعد میں. جی جی جی. تو اب یہ نمازیں جو انہوں نے پڑھی ہیں بدر عالم صاحب نے، اسے دہرانا تو پڑے گا نا ان کو، بدر عالم صاحب کو. تو حضرت یہ بدر عالم صاحب کا مسئلہ ہے، وہ جانے مفتی وہ خود بھی ہیں. ویسے نکاح تو ٹوٹ ہی گیا ان کا وہاں جانے کے بعد. بڑا حضرت کشمکش میں ہم لوگ ہیں کہ یہ لوگ قوم کو تو فتویٰ دیتے ہیں تم کافر ہو گئے، خود جو ہے کہ نماز نہیں خود نکاح ہی نہیں کرتے صاحب. ان کے عمل اس کے ذمہ دار حضرت وہ ہیں. اور حضرت جیسے اپنے بال کو کوئی اپنے بال کو اللہ کے رسول کی طرح سے بال مبارک کہہ کے بانٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برابری کرے، نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے یہ. ہاں یہ کیا ہے، الیاس قاضی نے بہت زیادہ خرافاتیں کر دی صاحب. جی ہاں. پہلے ہم بھی مانتے تھے، سب نہیں مانتے، کیونکہ اس نے بہت اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوا دیا صاحب. اب دیکھیے حضرت، جو غلط کرے گا وہ کوئی صحیح وہ غلط ہے. نہیں، اظہری میاں نے تو اس کا رد کیا تھا، مفتی اختر رضا خان صاحب نے، کہ یہ جو ہے مسلک کے مبلغ نہیں ہے. جی جی. اور یہ بھی بتایا اظہری صاحب نے کہ اس نے بتایا ان کے آدمی نے کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس کو میرا سلام پہنچا دینا. لا حول ولا بلا وجہ کی بات ہے، بکواس خالی ہے. اب کوئی آدمی اس کا مخالف، اس کی موافقت کرے تو مردود ہے نا. کوئی اگر اس کی موافقت کرے ان باتوں کی، موافقت ہو ہی نہیں سکتی، وہ جاہل ہے بالکل اشد. نہیں، اگر کوئی موافقت کرے تو وہ بھی مردود ہے حضرت. بالکل ہے، موافقت کرے ایسی باتوں کی تو. ہاں وہ ایسی میں موافقت کرتا ہے. ایک بریلی کا پیر آتا ہے موافقت کرتا ہے کم وقت. حضرت صاحب کوئی صحیح دیکھیے، غلط کی موافقت کرنے والا غلط. حضرت جب اختر رضا خان صاحب نے اس کی تردید کر دی، یہ کہہ دیا کہ ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی، پھر تو ہمیں اس کا ساتھ دینا نہیں چاہیے. نہیں، ایسے معاملات میں ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور اس نے سلام لکھا ہے، اس کا مذاق بنایا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، اور تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. حضرت صاحب کیا کہا جائے، مبالغہ آرائیوں کی وجہ سے تو ہمارے اہل سنت جو ہے نا، ہاں وہابیوں کو دیوبندیوں کو اعتراض کا موقع دے دیتے ہیں. ارے صاحب کتنی جگہ، علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. مجھے بتایا کہ 32 مسجد ہیں، 32 میں دیوبند والے ہیں وہاں علی گڑھ میں. جی. یونیورسٹی میں ایک بھی نہیں ہے. اب یہ پڑھنے والے کیوں جاتے ہیں پڑھنے اپنے سنی بھائی؟ ان کو چاہیے کہ بریلی میں ہی پڑھیں، ورنہ جائیں یونیورسٹی میں بلا وجہ مت جا کر. یہ لوگ وہیں انہی کا گوشت کھاتے، ذبیحہ کھاتے ہیں، پھر تقیہ بازی کر کے پڑھتے ہیں علی گڑھ میں. حضرت صاحب ذبیحہ کھاتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں وہ لوگ. ذبیحہ کھاتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ذبیحہ تو جیسے کھا سکتے ہیں نا، قرآن میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کے ذبیحے کو اللہ نے جائز فرمایا. حضرت ذبیحہ تو کھا سکتے کہ نہیں؟ اہل کتاب کا معاملہ ان میں کون ہے جن کے عقائد مشرکانہ نہیں ہیں؟ وہ ہیں. اچھا.
ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن دور حاضر میں کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے. اب دیوبند سب والے جو مشرک ہوتے ہیں. ذبیحہ کرتے ہیں حضرت یہ کیا کریں، کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ حضرت میں نے عرض کیا نا کہ جو یار کپڑے گندے نہ کر دیں. ہے میں نے عرض کیا کہ جو کفر کی حد میں داخل ہو گیا نہ اس کا ذبیحہ جائز نہ اس سے. اب وہ کیسے پہچانے کفر کی حد میں آیا نہیں آیا؟ عام دیوبندی تو جانتے ہی نہیں ان باتوں کو، جو اختلاف والی باتیں انہیں نہیں جانتا عام دیوبندی حضرت. تو عام دیوبند والوں کو تو مسلمان ہی مانا جائے گا نا سب کو صاحب. حضرت جو ان باتوں کو نہیں جانتا اگر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو ان کا کھلا رد کرے، انکار کرے. ایسے لکھنے والوں کو کافر مانے، کہ وہ چاہے تھانوی ہو یا گنگوہی ہو کوئی ہو، یہ کہے کہ اگر انہوں نے لکھا تو سب کافر ہیں. یقیناً کیا اور اگر اسے یہ باتیں معلوم نہیں ہے تب تو مسلمان ہیں. یہ باتیں معلوم نہیں ہے ہاں تب تو مسلمان کہلائے گا نا. وہ حکم اتنا سخت نہیں لگے گا. ہے جی ہاں مسلمان تو مانا جائے گا نا اسے. یہ باتیں معلوم نہیں ہے تو پھر جو ہے اس پر حکم کفر نہیں لگے گا. مسلمان تو مانیں گے نا جب تک. جی ہے اگر یہ بات اس کو معلوم نہیں ہے اور معلوم ہونے کے بعد میں وہ ان کا کھلا رد کرے، نہیں معلوم ہی نہیں ہے اسے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تب تو مسلمان مانیں گے نا اپن. تو ایسے حضرت کیسے کہہ دیں گے ہم کہ کس کو معلوم ہے کس کو نہیں معلوم ہے. اب یہ کیسے کیسے کس کو معلوم آج ہے؟ کی بات چھوڑیے حضرت، یہ سنی وہابی کا اختلاف جو ہے آج کی بات چھوڑیے. تقریباً اصلی میں حضرت ایک شخص نے ایسا لکھ دیا 95% لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اختلافات کے معاملات ہیں. ہاں ہاں مفتی عالم ہند نے بھی یہی لکھا ہے، ویسے ہی کچھ کہا تھا کہ دیوبند والے دیوبندی زیادہ ہیں، دیوبند والے کم ہیں، دیوبند والے عقائد، مطلب ایسا کچھ بتایا تھا آپ نے. مفتی تفسیر صاحب ہے نا، تفسیر صاحب نے لکھا ہے کتاب میں. جی تو حضرت جیسے ایک شخص نے دیوبند والوں کا ہی برادر ہے، اس نے یہ لکھا ہے، خواب لکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ وہ ایک اس سے ملنا چاہتا تھا مولوی سے. تو جب وہ مولوی کے بارے میں خواب میں بتایا گیا، وہ تو حج کرنے آئے تھے، چلے گئے واپس پاکستان. تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور ہاتھ پکڑا، اور اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو مولوی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولوی صاحب، یہ امیر ہیں، اور اللہ کے رسول کھڑے ہیں اس کے سامنے. یہ خواب بھی اسی نے لکھا حضرت، کس نے؟ جس مولوی نے کے متعلق جس نے کتاب لکھی نا مولوی نے، اسی نے خواب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، وہ مولوی بیٹھا ہوا ہے. کتاب لکھنے والا وہی مولوی ہے. کیا کہا جائے، ایسے تو جاہلانہ باتیں لکھ لیتے ہیں لوگ. نہیں توہین ہے نا صاحب یہ تو. حضرت جس کی عبارت پہ گرفت ہے وہ کوئی بھی صحیح، وہ اس کی گرفت ہے. وہ الیاس قاضی ہے، حضرت نے صفحہ 31 میں لکھا فیضان سنت میں. کوئی بھی صحیح، الیاس قاضی ہو یا الیاس قاضی. اور اس کے اجتماع میں جتنے گئے سب کی بخشش ہوئی، صفحہ 27 میں لکھا ہوا ہے لانڈی کے اندر. یعنی دیوبندی بریلوی جتنے بھی شریک ہوئے سب کی بخشش، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ بھی اسی نے لکھا ہے صفحہ 27 فیضان سنت میں. ایک ایڈیشن میں 44 میں حضرت صاحب ایسی باتیں لکھی ہیں. ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو قابل گرفت ہیں. پھر تو ایسے کلمہ پڑھنا پڑے گا نا حضرت، توبہ کرنا پڑے گی اسے. یہ سب بڑے بزرگوں کا کام ہے حضرت. یہ بڑے بزرگوں کو اس معاملے میں ان سے معلوم کریں، بات کریں حضرت. ہم آپ چھوٹے لوگ کیا کریں. حضرت بڑا کشمکش میں اب جامع ازہر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جامع ازہر میں سب دیوبندی پڑھتے ہیں، زیادہ تر دیوبندی ہیں، وہ جا کے تقیہ بازی کر کے پڑھ جاتے ہیں. حضرت صاحب حضرت جی جامع ازہر مصر میں بھی دیوبندی زیادہ ہے نا حضرت، 98%. اب وہاں کا مجھے علم نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ سب پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا بھی نہیں سنتے، اور وہ یعقوب سے مدد بھی نہیں کہتے، نہ یا حاضر ناظر والا عقیدہ رکھتے ہیں. حضرت آپ کا جامع ثقافت سے بھی فارغ ہے کیرلا سے؟ نہیں تو میں جامع نوریہ بریلی شریف سے. جامع نوریہ بریلی شریف، اچھا جی. اس میں قاضی شہید عالم صاحب پڑھاتے ہیں وہ؟ جی حضور صدر العلماء علامہ تحسین رضا. ارے وہ تو بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا صدر العلماء تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد کوئی نہیں ہے. میرے استاد گرامی ان کی ٹکر، آپ ان کی شاگرد ہیں صدر العلماء کے؟ جی جی الحمدللہ. ارے واہ، میں سمجھا کہ آپ ان کے لڑکے ہوں گے، یہ جو
یہ ہے نا یہ شیش گڑھ والے جو مفتی صاحب ہیں کون سے؟ جو لیچی باغ میں رہتے ہیں نا، شیش گڑھ والے. ہاں میں ان کا لڑکا ہی ہوں، بتائیے. کن کے؟ مفتی انور الحق صاحب کا. اچھا ان کے لوگ ہیں آپ. جی. واہ 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 واہ، چلو اچھی بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو یہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ جو ایسا خواب لکھے وہ مردود ہے، یعنی کہ میں نے اپنی زبان سے تو ایسا نہیں کہا، پہلے خواب کی تحقیق کی جائے، ایسا ہے بھی نہیں ہے، اس کے بعد نہیں، پھر صفحہ حکم 31 لگایا جائے بتا گا. رہا ہوں نا، صفحہ 27 بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے اور نہیں پڑھی فیضان سنت، میں بتاؤں آپ کو. نہیں، وہ اس نے کیا ہے، اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول بھی کہلوایا ہے الیاس نے، اور تو مدینہ اس شریف کا لیے میں مذاق بھی. اپنی طرف سے کوئی حکم کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں، کیا ہے یہ سب بزرگوں کا اور ہمارے بڑے علماء کا، اساتذین امت کا ارے کام تھوڑا ہے. بہت تو لگانا پڑے گا، تو اپن دیوبند والوں پہ لگاتے ہیں تو ان پہ اپنے والوں کو کیوں چھوڑیں؟ اس کا مطلب یہ جائے گا لوگ کہیں گے لوگ یہ اپنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو پکڑ لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. غلطی جو کرے گا حضرت وہ اس کی گرفت میں آئے گا، کوئی صحیح. اب حضرت کو اس کا رد تو ادری میاں نے کیا، تو اپن کو تو ادری میاں کو ماننا ہے کہ نہیں صاحب ان کی بات کو؟ ہاں؟ تو حضرت آپ مانتے ہیں اظہری میاں کو سارے معاملات میں؟ اب دیکھیے صاحب جو آپ اظہری میاں صاحب کو سارے معاملات میں مانتے ہیں؟ آپ تو مانتے ہیں نا، جیسے میں نہیں میں مانتا تو آپ آپ سے تو سوال کر مانتے رہا ہوں. ہیں. اب تک تو آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اظہری میاں صاحب کو سارے چلو معاملات میں میں نہیں آپ مانتے ہیں؟ مانتا تو آپ تو مانتے ہیں نا سارے باتیں. آپ کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ بتائیے. میں ایسی بات نہیں مانتا جیسے خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے نا، مفتی محمد غلام محمد ناگپوری، ان کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، وہ نہیں مانتا میں کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند کیسے کافر ہو جائے گا. کیسا آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند کافر تھوڑی ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت دیکھیے، ہم کسی پر کس نے کس وجہ سے کس پر کیا حکم لگایا ہے اس کو تحقیق وہ بہتر جانتا ہے. ارے حضرت ہم بلا خلیفہ وجہ بڑے خلیفہ تھے، چھوٹے نہیں تھے، ادری میں خلیفہ سے بڑے. مفتی اعظم ہند کی کیا بات ہے؟ معلم الملکوت جب جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، ازلی مردود ہو سکتا ہے، تو آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے جب کیا بات، یہ ہے. کیا نقطہ بتایا آپ نے، واہ 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 واہ، مطلب خلیفہ مفتی اعظم گمراہ ہو سکتا ہے، واہ واہ، صحیح بات. آپ نے دلیل اچھی دے دی، معلم الملکوت جب ایسا ہو سکتا ہے. یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، صحیح کہہ رہا ہے حضرت صاحب. اور حضرت ظاہری ترجمے کے اوپر حکم کفر تو نہیں لگتا ہے، ظاہری کوئی ترجمہ اگر ایسا کرتا سبیرے ہے ہٹ جاؤ. حضرت حضرت صاحب. میں ذرا تھوڑا مصروف ہوں، یہ بچے مجھے پھر پریشان کر بعد رہے میں ہیں، آپ پھر کروں تفصیل گا. سے بتانا مجھے، ٹھیک ہے حضرت.